قرض حسنہ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ کس طریقے سے اللہ ان کو بڑھاتا ہے۔ مثال ان کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہیں جیسے ایک دانہ کہ اس سے 7 بالیاں 7 خوشے پیدا ہوں۔ جیسے گندم کی ایک سٹا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں گندم کی بالیاں یا خوشے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو وہ 1 روپیہ ایسے ہے جیسے اس میں سے 7 خوشے نکلیں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے افرونی عطا فرماتا ہے، یعنی اس سے بھی بڑھ کر اللہ عطا فرما سکتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وسعت والا ہے یعنی بے پناہ وسعتیں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا رزق دے سکتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اور یہ کس بات پر منحصر ہے؟ یہ ہماری جو اللہ کی راہ میں ہم دیتے ہیں نا، وہ نیت ہماری کس چیز کی ہے، یہ اس نیت پر منحصر ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے۔ جتنی اچھی جتنی خالص ہماری نیت ہوگی اتنا ہی جو ہے وہ بہترین ہمیں اس کا اجر ملے گا، اور بہترین ہمارے علم میں، ہماری روزی میں، رزق میں اتنی ہی وسعت میں برکت پیدا ہوگی۔ تو یہ ساری بات جو ہے وہ کس کی ہے؟ نیت کی ہے۔ نیت خالص ہونی چاہیے، بہترین ہونی چاہیے، اور خالصتاً اپنے اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری، کوئی کسی پر بڑا بننے کا شوق، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور نہ تو ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی رنج و غم سے دوچار ہوں گے۔ یعنی اب اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کر واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ جو بھی تم اپنا مال خرچ کر رہے ہو اللہ کے راستے میں، یعنی میری خوشنودی کے لیے میرے ہی بندوں پر تم خرچ کر رہے ہو، تو تم نہ تو پھر اس پر احسان جتاتے ہو اور نہ ہی اس کو بار بار بتا کر کہ میں نے تم پر خرچ کیا، میں نے تمہاری مدد کی، تم یہ اس طرح کی باتیں کر کے تم اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے، تو پھر ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ یعنی یوں وہ محفوظ ہو گیا کسی مقام پر کہ جہاں سے ضائع ہونے کا بالکل کبھی بھی کوئی خطرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بینکوں میں اگر ہم پیسہ رکھیں تو وہ کبھی ضائع بھی ہو جاتا ہے، کبھی چوری بھی ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر ہم اللہ کے کہنے کے مطابق خرچ کرتے ہیں، ہم نہ ہی تو اس کے بندوں پر کوئی احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی ہم باتوں باتوں میں ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر وہ تمہارا اجر تمہارے رب کے پاس ایسے محفوظ ہو گیا ہے کہ وہ کبھی بھی اب وہاں سے ضائع نہیں ہو سکتا۔ کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ وہاں سے کبھی ضائع ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ امیر و غریب میں ہمدردی اور محبت کی فضا قائم کر کے تو یہ آپس کی قدورتوں اور نفرتوں کو ختم کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی امیر جو ہے وہ کسی غریب بہن بھائی کو دے اور پھر وہ ساری زندگی اس پر مسلط ہی رہے اور اس کو وہ احسان جتا کر اس کو ہر وقت تکلیف ہی پہنچاتا رہے۔ یعنی اس کو تھوڑا بہت خرچ تو اس نے اس کے اوپر کر دیا، لیکن اب وہ ساری زندگی اس کا پیچھا ہی نہ چھوڑے کہ میں نے فلاں وقت میں تمہاری مدد کی تھی، جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو میں نے تم کو دیا تھا۔ اس طرح کی باتیں کر کر کے اس کا جی جلاتا رہے، تو وہ پھر سمجھو کہ اس نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ برباد کر دیا۔ پیسہ تو اس نے اس کو دیا ہی تھا، لیکن اب اگر اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں تو اس کا جو اجر تھا وہ بھی سارا کا سارا ضائع ہو گیا، اور جو پیسہ دیا تھا وہ بھی ایک قسم کا ضائع ہو گیا۔ یعنی وہ پیسہ اس کو دوبارہ نہیں مل سکتا، اور جو اجر تھا اس نے خود اپنی زبان سے باتیں کر کر کے اس اجر کو ضائع کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی بات کہنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ یعنی تم یہ مت سمجھو کہ تم کسی کو 2-4 پیسے دے کر سمجھ رہے ہو کہ بس تم غنی ہو، تمہیں اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا غنی تو میں ہوں۔ اگر میں چاہوں تو میں اپنے غریب سے غریب بندے کو بھی مال و مال کر سکتا ہوں راتوں رات، لیکن میں تو تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں،
میں تو تمہارے دل کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا دل کتنا بڑا ہے، کتنی وسعت ہے اس میں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اچھی بات کہہ دینا، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو تم کسی سے اچھی طرح بات کرو، اخلاق کو ٹھیک رکھو، اپنی زبان کو میٹھا رکھو، بہترین طریقے سے بات کرو اور درگزر کرنا، بات اچھی کہنا۔ اور اگر اگلا کوئی ایسی بات کر رہا ہے اور تم اس کا پلٹ کر جواب دے سکتے ہو تو تم کیا کرو، اللہ کی خاطر درگزر کر جاؤ، اس کی بات کو برداشت کر جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہتر ہے اس خیرات سے کہ جس کے بعد پھر تم لوگوں کو اذیت پہنچاؤ۔ اس خیرات سے بھی یعنی بہتر ہے یہ چیز، یعنی اپنے اخلاق کو بہتر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے کہ جس کے بعد لوگ پھر دوسروں کو باتیں سنائیں اور اپنی باتوں سے ان کو اذیت دیں، تکلیف دیں۔ اس خیرات سے بہتر ہے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا، کسی سے بات کرنا تو بہترین بات کرنا۔ اور اللہ غنی ہے اور بردبار ہے، سب کچھ برداشت کرنے والا ہے۔